بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار اللہ کو پڑھ لیں۔ ایک دوست کی کال آئی، کافی پریشان تھے بیچارے، ڈبل ایم اے کیا ہوا تھا انہوں نے، لیکن کچھ سال 1.5 سال انہیں کوئی جاب نہیں مل پائی، تو مشورہ کرنا چاہ رہے تھے کہ میں کیا کروں، اور جب باتوں باتوں میں ہوا تو وہ ان کا جو ڈسہارڈ ہونا ہے وہ ظاہر ہوا، تو وہ مطلب باتوں باتوں میں انہوں نے ایسا کہا کہ میرے سے تو وہ لوگ اچھے ہیں کہ جنہوں نے 14 سال مختلف کہہ لیں کہ کام کو جو ہے وہ کیا، اور میں پڑھتا رہ گیا، مجھے جاب نہیں مل رہی، اور لوگ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بزنس کو اسٹیبلش کر سکتا ہے بنسبت اس کے کہ جو ان پڑھ ہے۔ دوسرا، جو کاروبار کی جو سلسلہ کار ہے وہ آپ کی محنت پہ اور اللہ کے فضل پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ٹائم تھا، میں اپنے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ٹائم تھا ہم لوگ دن رات محنت کرتے تھے۔ دن رات محنت کرنے کا یہ سمجھ لیجئے کہ مطلب ایک جب ہم نے یہ کام اسپیسیفک سوپ کا جب سٹارٹ کیا تو ہم لوگ ایک دن جب نکلا کرتے تھے تو ہم ایک دن میں کم از کم 3 شہر جو تھے وہ جا کے وہاں پہ بکنگ کیا کرتے تھے۔ 3 شہر کیوں کرتے تھے؟ کہ ہمارا جو خرچہ ہے وہ مینیج ہو جائے۔ جب ہم فرض کریں ہم فیصل آباد سے نکلتے تھے تو ہم پہلے جھنگ کے نزدیک 2-3 ٹاؤنز اور جو ہے وہ ایک دن میں کرتے، اور جب ایک شہر میں جاتے تو اس ٹاؤن کے اندر ہم جا کے کم از کم 30 سے 40 دکانیں کرتے، اور وہاں سے ایک ہینڈسم کہہ لیں کہ آرڈر لے کے پھر اپنے ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتے کہ جی یہ ہمارا آرڈر ہے، اور ایک دن کے اندر بکنگ کر کے ہم نے یہ آپ کا کر لیا، فرض کریں 30 کارٹن 40 کارٹن 50 کارٹن، تو وہ جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا تھا وہ ویسے فرض کریں 50 کارٹن بیچتا تھا، تو اس میں سے 30 سے 40 کارٹن ہم بیچ کے خود آ جاتے تھے، اور اس کا پھر بینیفٹ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں پیمنٹ بھی ٹائملی مل جاتی تھی ان سے۔ آج سے 15 سال پہلے 12 سال پہلے کام زیادہ کریڈٹ پہ چلتا تھا، تو ہمیں ایک تو ان سے پیمنٹ بھی مل جاتی تھی، اور دوسرا ہمیں بینیفٹ یہ ملتا تھا کہ انہیں ایک لحاظ ہو جاتا تھا کہ جی یہ جو کمپنی والے ہیں وہ ایک دن آئے ہیں اور انہوں نے اتنی بکنگ کر لی، تو میں جو باقی ریمیننگ 29 دن ہے اس میں کم از کم جتنا انہوں نے ایک دن میں بیچا اتنا تو ضرور بیچو۔ تو اس کا بھی فائدہ ہمیں کیا ملتا تھا کہ ہماری سیل جو ہے وہ بوسٹ کر دی جاتی تھی ود ٹائم، اور مارکیٹ کے اندر جب ہم 3 لوگ جا رہے ہوتے تھے تو دکاندار کو ایسا لگتا تھا یہ کوئی بڑی کمپنی ہے جہاں سے نمائندے جو ہیں وہ 3 آ رہے ہیں۔ عمومی طور پہ بڑی کمپنیوں کے صرف ایک نمائندہ آ رہا ہوتا تھا، یا عام لوکل کمپنیوں کے صرف ایک نمائندہ آ رہا تھا، لیکن ہمارا وہ کہہ لیں کہ ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی تھی کہ ہم اپنا امپریشن جو تھا وہ برانڈ کا دکاندار کے اوپر ایک اچھا ڈالنا چاہتے تھے، اور الحمدللہ وہ اللہ کے فضل سے ڈلا۔ اب یہ ویڈیو بنانے کا صرف جو میرا مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ آپ صورت واقعہ کا ورد جو روٹین سے کیجیے، اور روزانہ ایک بار، اور باقی آپ جب اپنا کاروبار یا کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے لگیں تو اس کا ایک پلان بنا لیں، ایک آرام سادہ پیج لیں اپنے پاس اور ایک ٹیبل پہ بیٹھے اور سوچیں کہ آپ نے جو بھی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اس کی اچھائی کیا ہے اور اس کی برائی کیا ہے، اور جب آپ نے اس کا فیصلہ کیا کہ میں نے کام کرنا ہے تو اس کے ایک ٹائم لیمٹ کے اندر، مطلب فرض کریں وہ 6 ماہ کے اندر آپ اس کے اوپر ڈٹ جائیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ جی کل کو میں جو ہے مطلب اب نہیں چلا تو میں کوئی اور کام کر لوں گا، ایسا ہرگز نہیں۔ اس کے جب آپ نے ایک بار اچھے اور برے جب آپ نے دیکھ لیے تو پھر آپ نے اس کام پہ ڈٹ جانا ہے ٹل دیٹ کہ وہ انشاءاللہ وہ جو ہے وہ چلنا پڑے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ کام بھی کیا وہ نقصان ہوا میں نے چھوڑ دیا، میں نے یہ کام بھی کیا مجھے نقصان ہوا میں نے چھوڑ دیا۔ اصل میں وہ یہ بات نہیں سوچ پاتے کہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ ہٹی چٹی اور پھر کھٹی۔ ان شارٹ اگر میں اردو میں آپ کو بتانا چاہوں تو ان کا کہنے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں پہلے نقصان ہوتا ہے، پھر اس نقصان سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، اور پھر وہ جو آپ سیکھتے ہیں وہ پھر آپ کو فائدے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ہر بار جو ہے وہ جب نقصان کی باری آئے اور آپ بھاگ جائیں تو پھر آپ بزنس نہیں کر سکتے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ پھر آپ جاب کیجیے۔ جو بات کہہ لیں کہ کوئی آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہے، کوئی آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا ٹل دیٹ کہ آپ خود موٹیویٹ نہ ہونا چاہیں۔ جو بھی کوشش کریں دل سے کریں،
باقی اللہ جو ہے وہ کرم کرنے والا ہے انشاءاللہ. ہارنا نہیں ہے، مایوسی گناہ ہے. باقی کسی بھی دوست کا کوئی بھی مسئلہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.